عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اس آیت میں تین حکم اور تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے بار بار پلٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اس کی تفصیل پرسوں آئی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر پڑ گئے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اس کے واسطے للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے واسطے اور وہاں قیام کرنے والوں کے واسطے اور نماز پڑھنے والوں کے واسطے۔ رکع السجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے، ان لوگوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک رکھا کریں۔ ان طہر بیتی، حضرت ابراہیم کو اور اسماعیل کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پاک رکھنے سے مراد ظاہری اعتبار سے پاک رکھنا، باطنی اعتبار سے پاک رکھنا۔ ظاہری اعتبار سے پاک رکھنا، صاف صفائی ہو، اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، آدمی وہاں پر تھوکنے نہ پائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ تعلیمات دی کہ مسجد میں تھوکا نہ جائے اور مسجد میں کوئی ایسی چیز آدمی نہ کرے کہ جس سے انسانوں کو، فرشتوں کو تکلیف ہو۔ کچی پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا اور کچا لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا کہ کچی پیاز کے اندر بدبو ہوتی ہے، کچے لہسن کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس وجہ سے کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع کیا۔ ظاہری اعتبار سے پاک صاف رہے، کوئی گندگی اس کے اندر نہ ہو، اس کا بھی حکم دیا۔ باطنی اعتبار سے پاک صاف ہو، یعنی اس کے اندر آنے والے اپنے دلوں کو صاف کر کے آئے، ادب کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئیں، دلوں کے اندر جذبات ہو، زبان خاموش ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں شور کر رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے فرمایا کہاں کھڑے رہ کے پکار رہا ہے، اس جگہ کھڑا ہوا ہے، یعنی مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے اور شور کر رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں آواز بلند کرنا اس کی بے احترامی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک معمولی سے حاکم کے پاس، سی ایم کے پاس، اس کے دربار میں، ایک ایس پی کے آفس میں جا کر کے کیا اسی انداز سے بات کرے گا؟ بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اسی انداز سے کیا جا کر کے ایک معمولی ایس پی کے سامنے، ایک سی ایم کے آفس میں جا کر اس طریقے سے بات کر سکیں گے؟ وہاں بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک معمولی حاکم کے سامنے ادب کا مظاہرہ ہے تو یہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ سب سے بڑے حاکم کا دربار ہے، یہاں خاموشی، ادب، احترام مقصود ہونا چاہیے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ کس کے واسطے پاک ہو؟ بیت اللہ کا مقصد، کعبۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں طواف کیا جائے، للطائفین، رکوع کرنے والے، عاکفین، وہاں ٹھہرنے والے۔ ٹھہرنے والوں سے کون مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد پورے مکے کے لوگ ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی بھی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے، وہ عاکفین ہیں۔ یا اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا
کہ کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں طواف ہوتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان جو کعبۃ اللہ کو پہنچتے ہیں ان کے لیے وہاں سب سے افضل ترین عبادت طواف ہے۔ فرض نماز پڑھ لیے، فرض نماز کے بعد فرض نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو نماز، فرض نماز پڑھ لیے، اب اس کے بعد نفل نماز سے، دیگر عبادات سے سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ آدمی طواف کرے، کیونکہ کعبۃ اللہ کے علاوہ دنیا میں کہیں یہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ وہ گھر میں آ کے ذکر کر سکتا ہے، گھر میں آ کر کے اپنے وطن پہ رہ کر کے نفل پڑھ سکتا ہے، دیگر عبادات کر سکتا ہے، لیکن طواف کہیں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو مکے کے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے افضل ترین عبادت وہاں طواف۔ یہ ایک بات اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوئی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ پہنچائے، بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی عظمت اور اس کا استحضار عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔